بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستوں، قوم عاد اور قوم سمود دنیا کی تاریخ میں دو ایسی قومیں گزری ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ طاقت اور بے پناہ قوت سے نوازا تھا۔ ان کی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ قوم دنیا کی لمبی ترین قوموں میں سے تھی۔ ان کے جیسی قومیں نہ ان سے پہلے آئیں اور نہ ہی ان کے بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جیسی کسی قوم کو پیدا نہیں فرمایا۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم قوم سمود کے بارے میں بات کریں گے۔ جو قوم سمود قوم عاد کے بعد آباد ہوئی تھی۔ قوم عاد دنیا کی سب سے پہلی طاقتور ترین قوم تھی۔ اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اس قوم کا نام و نشان اس صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس طرح قوم عاد کی ہلاکت کے بعد ایک دوسری قوم معرض وجود میں آئی جس کو قوم سمود کہا جاتا ہے۔ قوم سمود قوم عاد کی نسل سے ہی تھی اور یہ دنیا کی دوسری طاقتور ترین قوم تھی۔ قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد قوم عاد کے چھوٹے بھائی سمود کی نسل سے یہ قوم وجود میں آئی جس کو قوم سمود کہا جانے لگا۔ یہ قوم حجر کے علاقے میں آباد تھی اور آہستہ آہستہ یہ لوگ پھیلتے چلے گئے، یہاں تک کہ یہ لوگ مغربی اور شمالی عرب تک پھیل گئے۔ اس قوم نے اپنا دارالحکومت حجر کو ہی رکھا جو کہ شہر حجاز سے بالکل قریب واقع ہے، جسے آج ہم مدائن صالحہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور پیارے دوستوں، اس وقت کے سب سے سپر پاور قوم عاد ثانی یعنی قوم سمود تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر یہ خاص کرم تھا۔ یہ قوم انتہائی طاقتور اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے بھی نواز رکھا تھا۔ پیارے دوستوں، تاریخ کی کتابوں میں اس قوم کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے اور ان کی اوسط عمر 900 سے 1000 سال تک تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جیسی قوم دوبارہ پیدا ہی نہیں کی۔ یہ ایسی قوم تھی جس کو کوئی نہ ہی بیماری لگتی تھی اور نہ ہی ان کے لوگ بوڑھے ہوتے اور نہ ہی ان کے ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے۔ یہ لوگ ہمیشہ جوان اور تندرست رہتے۔ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ ان کی نظر تک بھی کمزور نہ ہوتی تھی۔ پیارے دوستوں، قوم سمود ایک نمایاں خوبی یہ بھی تھی کہ اگر قوم سمود کا کوئی مرد اپنی عورت کے ساتھ ایک مرتبہ ہم بستری کر لیتا تو وہ عورت ایک ہی بار میں حاملہ ہو جاتی۔ یہی وہ خوبی تھی کہ کسی وجہ سے یہ قوم عاد کی تباہی کے بعد قوم سمود کے نام سے ابھری اور جلد ہی دنیا کے اندر اپنا اثر و رسوخ پیدا کر لیا۔ ایسی شاندار قوم جس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ طاقت اور بے شمار نعمتوں سے نواز رکھا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس قوم نے کون سا ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس قوم کی رہتی دنیا کے لیے عبرتناک نشان بنا دیا۔ پیارے دوستوں، اس قوم کے گھر کو آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشان عبرت کے طور پر باقی رکھا ہے۔ یہ قوم بڑے پہاڑوں میں رہنے کی شوقین تھی۔ یہ لوگ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر اپنی خوبصورت محلات بناتے تھے اور اس کے اندر زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم سمود کو بہت کچھ عطا فرمایا تھا۔ سرسبز باغات میں پانی کے نہریں اور پتھریلی زمین پر ہر قسم کے پھل۔ اس قوم کی عالی شان محلات اتنے خوبصورت تھے کہ صرف دور دراز سے لوگ ان کے عالی شان محلات کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ پیارے دوستوں، قوم سمود اپنی عالی شان محلات اور سرسبز شاداب باغات اور خوبصورت مرغوں
اور یہ قوم غرور اور تکبر میں آ گئی اور سرکشی کے نشے میں دھند ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ سے تراشے ہوئے بتوں کو پوجا کرنے لگے۔ اور یہ بات بھی بولا بیٹے کہ کچھ عرصے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی قوم پر انہی گناہوں کی وجہ سے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا تھا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا تھا۔ پیارے دوستوں، اس دنیا کی طاقتور اور بدبخت قوم کی ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس قوم کا بت پرست سے منع کیا، لیکن اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان سے معجزات طلب کرنے کے لیے اس کی قوم نے کہا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان سے معجزہ طالب کر لیا۔ اس قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آج تک جو بھی نبی آیا ہے وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آیا ہے۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو ہم کو ایک معجزہ دکھاؤ۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کے سرداروں سے پوچھا، آپ لوگ کون سا معجزہ چاہتے ہو؟ تو اس وقت اس قوم کے سردار کہنے لگے، یہ جو سامنے چٹان ہے اس میں سے ایک ایسی اونٹنی نکال کر دو جو قابل ہو اور بچے کو جنم دے دی اور بہت خوبصورت ہو۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سرداروں کو یہ بات سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے سامنے پہاڑ میں سے ایک خوبصورت اونٹنی نکل آئی اور اس اونٹنی نے ایک بچہ پیدا کیا۔ اس وقت اس اونٹنی کے تھن دودھ بھرے ہوئے تھے۔ اس اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر دودھ بھی پی لیا، اس کے باوجود بھی دودھ باقی تھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ عظیم و شان معجزہ دیکھ کر وہ تمام قوم اس کے سردار لاجواب ہو گئے اور اس بدبخت قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے صالح علیہ السلام، یہ تو سراسر جادو ہے۔ اس طرح اس قوم کے بدبخت سرداروں نے اور اس قوم نے یہ معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی حضرت صالح علیہ السلام پر اسلام لانے سے انکار کر دیا اور اسی طرح اپنے کفر و شرک میں اڑے رہے۔ چنانچہ اس قوم کے کچھ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، یہ تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اس اونٹنی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین میں چھوڑ دو اور اس سے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تم پر آئے گا۔ معزز ناظرین، اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بھیجی ہوئی اونٹنی اور اس کا بچہ قوم سمود کے کھیتوں میں پورا دن چرتے پھرتے ان کی چشموں کا سارا پانی پی جاتے۔ یہ معجزہ دیکھ کر قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی کہ اونٹنی اور اس کا بچہ چشمے کا سارا پانی پی جاتے ہیں اور ہم کو پینے کے لیے پانی نہیں ملتا۔ تو ان کی شکایت سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے ان کے لیے دن مقرر کر دیے اور اس طرح اس چشمے کا پانی کو بانٹ دیا۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی کے لیے مقرر کر دیا اور دوسرے دن چشمے کا پانی قوم سمود کے لیے مقرر کر دیا۔ پیارے دوستوں، جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن وہ دودھ بھی زیادہ دیتی اور دودھ اتنا ہوتا کہ دن اور رات میں ختم ہی نہ ہوتا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں اس بات کی نشانی فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ پانی کے لیے اس کی باری ہے اور دوسرے دن قوم سمود کی باری ہے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اونٹنی
ایک دن اس کا پانی کی باری ہے اور ایک مہین دن تمہارے پانی کی باری ہے۔ اسے کوئی تکلیف نہ دینا ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ پیارے دوستوں، اس طرح کچھ ہی دنوں بعد قوم سمود اس اونٹنی سے تنگ آ گئے، کیونکہ جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی تھی اس دن وہ سارا دن پیاسے بھوکے رہتے۔ ویسے بھی قوم سمود کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کو ایک جادو قرار دے رکھا تھا۔ خیر، قوم سمود کے ایک طاقتور سردار کی بیوی جس کا نام صدوق تھا، اس عورت کے دو انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹیاں تھیں۔ ان کی عمر 12 اور 14 سال تھی۔ اس عورت نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے کو یہ لالچ دیا کہ اگر تم اپنے گھر میں موجود اونٹنی کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دو گے تو میں اپنی دونوں بیٹیاں انعام کے طور پر تمہیں دے دوں گی۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد چونک نیک تھی، لہٰذا وہ اس عورت کے اس جال میں نہ پھنسے۔ پھر اس کے بعد اس صدوق نامی عورت نے پوری قوم میں یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی شخص حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرے گا میں اپنی دونوں کنواری بیٹیاں اس کو دے دوں گی۔ اس عورت کے یہ اعلان سنتے ہی اس قوم کے دو نوجوان، جن کا نام مصطع بن دار اور کردار بن رسالت تھا، ان دونوں بدبختوں نے مل کر اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھیجے ہوئے اونٹنی کے ذبح کرنے کے بعد قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگی کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہو تو ہم پر وہ عذاب نازل کرو جسے آپ ڈراتے رہتے ہیں کہ ہم پر عذاب آئے گا۔ اس طرح اسے اونٹنی کو قتل ہونے کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام بے حد پریشان ہوئے اور زاروں کی طار رونے لگے۔ چنانچہ اس طرح اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے اس کے بعد اس بدبخت قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی بھی کوشش کی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی بھی سازش بنا لی اور ارادہ کیا کہ ہم اس کو قتل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، آخر کار انہوں نے اونٹنی کو قتل کر کے دیا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ جس چیز سے تم ہم کو ڈراتے ہو، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہو تو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ۔ اس طرح جب اس قوم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجی ہوئی اس اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے اور خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو طلب کر لیا، تو حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود سے کہنے لگے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب سے تم لوگوں کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ بات سن کر اس کی قوم بدبخت لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ اب حضرت صالح علیہ السلام کو بھی قتل کرنا ضروری ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے کہ کب حضرت صالح علیہ السلام گزریں گے ہم ان کو قتل کر دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ایسی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رات انہوں نے افراد پر پتھروں کی بارش برسا دی، جس کی وجہ سے وہ نوجوان ہلاک ہو کر رہ گئے۔